عائشہ نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو اپنا رخ عمارت کے بائیں جانب کر لیا۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ غیر حاضر تھی اور اب اسے عبدالرحمن سے ملنے کی جلدی تھی۔ عائشہ ایک قبول صورت سی لڑکی تھی۔ اس کو دلکش صرف اس کے بال بناتے تھے جو اتنے سیاہ، گھنے اور لمبے تھے کہ کسی بل کھاتی ناگن کا گمان ہوتا۔ شروع کے کچھ دن وہ بال باندھ کر آتی تھی، لیکن جب میر اور صبا نے اسے بال کھولنے کا کہا تو اس نے بلا اعتراض ان کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارے بال کسی کو بھی اسیرہ بنانے کے لیے کافی ہیں، اور ان اسیروں میں سرفہرست عبدالرحمن بھی تھا، جو اسے اس روپ میں دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر عائشہ اور عبدالرحمن کے قصے ہر زبان زد عام ہو گئی۔ عائشہ ابھی اس پین سے کافی دور تھی جہاں پر یہ دونوں اکثر پائے جاتے تھے۔ اس نے دور سے عبدالرحمن کو دیکھ لیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زینب بیٹھی تھی، وہ زینب جو کچھ دنوں سے اس کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ یہ سارا منظر اس کے لیے نیا تھا۔ وہ ایک منتوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی جو خواب سجانے والی دنیا سے کوسوں دور رہتی تھی۔ یہاں آ کر اس نے خواب سجانے شروع کیے تھے۔ اسے اپنے خواب بہت عزیز تھے، لیکن آج یہ سارے خواب ایک چناکے سے ٹوٹ گئے۔ دھوکہ! اتنا بڑا دھوکہ! عائشہ کے قدم پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے حواس جواب دے رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ ایک پلر سے جا لگی اور وہیں ڈھیر سی گئی۔ سارا دن عبدالرحمن کا سامنا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا تو وہ گھر آ گئی۔ جب وہ ڈرائنگ روم کے پاس سے گزری تو وہاں سے مہمانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کون آیا ہوگا؟ اس نے وہیں کھڑے ہو کر آوازیں پہچاننے کی کوشش کی، مگر اماں اور بابا کے علاوہ اندازہ نہ لگا سکی کہ کون آیا ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ چینج کر کے کچن میں چلی آئی۔ آپا ٹرے میں چیزیں لگا رہی تھی۔ ارے تم! اتنی جلدی؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ جی وہ بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں یہ کون لوگ آئے ہیں جو اتنی تواضع کی جا رہی ہے؟ اس نے بات بدل دی اور آخری بات پر ٹرے سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، جس پر انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا اور مہمانوں کی بابت بتانے لگی کہ بیٹا جلدی کرو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تم کب آئی عائشہ؟ اماں جو اپنی ہی جوت میں بولی جا رہی تھی، عائشہ کو دیکھ کر رکیں۔ چلیں اماں! اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتی، آپا نے ٹرے تھامی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ اماں بھی ساتھ ہو لیں۔ عائشہ اماں کی پشت پر نظریں ٹکائے انہیں جاتا دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئیں۔ عائشہ کے ابا کی چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی، وہیں سے ان کے پورے ماہ کی آمدن آتی تھی، جو کہ اتنی کم تھی کہ گزارا مشکل تھا۔ یہ تو اماں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے کفایت شعاری سے ہر چیز کو سنبھال لیا، مگر اب بھی حالات کچھ اتنے بہتر نہ تھے۔ اوپر سے 2 بیٹیوں کی ذمہ داری۔ آسیہ چند سال ہی بڑی ہو گئی، مگر وہ سمجھدار بھی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور اماں کا ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ عائشہ اپنی لاابالی فطرت کی وجہ سے
کاموں سے دور بھاگتی تھی، دوسرا اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی تھی۔ آسیہ گھر کے حالات سے واقف ہونے کی وجہ سے صرف BA تک ہی پڑھ سکی، لیکن عائشہ نے ضد کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس کی ضد اور خوشی کے آگے سب کو ہار ماننا پڑی۔ ابھی اماں آسیہ آپا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی اور آج اسی سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے جن سے بات بنتی دکھائی دے رہی تھی، ورنہ ہر آنے والے کا ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی سے ملنا چاہتا ہے، اور آپا انکار کر دیتی کیونکہ وہ کسی نامحرم سے ملنا نہیں چاہتی۔ جب اماں ابا زیادہ اصرار کرتے تو وہ اپنی تصویر دے دیتی، دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لے، ورنہ انکار کر دے۔ ان کی ہمیشہ یہی رٹ ہوتی، پر اس بار لڑکے نے تصویر دیکھ کر حامی بھر دی تھی، اور ہاں کرنے کے لیے بھی اس کی ماں اور بہن آئی تھی۔ تو اللہ کے کرم سے یہ رشتہ طے ہو گیا، اور اب شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں کیونکہ وہ لوگ جلد شادی چاہتے تھے۔ یہ کچھ دن کی بات تھی، 4 بج رہے تھے، دن کی تمازت ختم ہو رہی تھی۔ عائشہ تیل کی بوتل اٹھائے صبح میں آ گئی جہاں چارپائی پر آسیہ آپا سبزی کاٹ رہی تھی۔ آسیہ آپا تیل لگا دیں۔ اس نے تیل کی بوتل ان کے گھٹنے کے پاس رکھی اور خود زمین پر اکڑون بیٹھ گئی۔ عائشہ، میں سبزی کاٹ رہی ہوں، بعد میں لگا دوں گی، انہوں نے بعجلت کہا۔ نہیں، ابھی لگائیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا، اور آپا کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ عائشہ نے سبزی کی ٹوکری ایک طرف کر دی اور اس کے بالوں میں مالش کرنے لگی۔ عائشہ، دیکھو بال کتنے روکھے ہو گئے ہیں۔ آپا کے لہجے میں فکر تھی۔ میں کہتی تھی نا کہ بال کھول کے نہ جایا کرو، نظر لگ جائے گی۔ انہوں نے بھولی بسری بات یاد دلائی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ ہاں آپا، انہیں نظر ہی تو لگ گئی ہے۔ ادھر ان کی چمک ختم، ادھر عبد الرحمن کسی اور کا ہو گیا۔ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، مجھے معلوم ہے، وہ زینب کو بھی چھوڑ دے گا۔ عائشہ دل ہی دل میں کرتی جا رہی تھی۔ آپا، ایک بات پوچھوں؟ عائشہ نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ اس کی بالوں کی چٹیاں کر رہی تھی۔ آپ کسی نامحرم کے سامنے کیوں نہیں جاتی؟ کافی دنوں سے اس کے ذہن میں یہ سوال پنپ رہا تھا، کیونکہ ایسا کرنا منع ہے۔ چٹیاں مکمل ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے رخ موڑ کے پوچھا۔ شاید یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان کے لہجے میں کتنا اطمینان تھا، لیکن آپا، اس میں کیا بہتری ہے کہ آپ کے اتنے رشتے آئے اور ٹھکرا گئے؟ اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ میرے قابل نہیں تھے۔ پھر وہی حد درجہ اطمینان؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے قابل ہے؟ اس نے اب کی بار آئے رشتے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ ان کی بات سن کے عائشہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو کیا اسلام میں کسی نامحرم کو دیکھنا بھی گناہ ہے؟ اس کو اپنی آواز دور خلاؤں سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، ندا آئی۔ اور اس لڑکی کا کیا جو ایک لڑکے سے ملتی ہے، باتیں کرتی ہے؟ کس رشتے کی بنیاد پر؟ پوچھا گیا تھا۔ نہیں، اسے لگا
اس پر لاوا اندیل دیا گیا ہے۔ اس کا جسم اس سے تپ رہا ہے، جل رہا ہے۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کس رشتے کی بنیاد پر عبد الرحمن سے ملتی ہے۔ کیا رشتہ تھا ان کے درمیان؟ کوئی نہیں۔ اس کا گلا رند گیا۔ تو پھر تو وہ بہت بڑی دھوکے باز ہے۔ کیا وہ دھوکے باز ہے؟ نہیں۔ اس نے کس کے ساتھ دھوکا کیا؟ کسی کے ساتھ نہیں۔ تو پھر وہ کیسے دھوکے باز ہوئی؟ ہاں، وہ اپنے رب کو دھوکا دے رہی ہے، اپنے مذہب کو دھوکا دے رہی ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی دھوکا دے رہی ہے۔ تو وہ ہوئی نا سب سے بڑی دھوکے باز۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ ہاں، وہ دھوکے باز ہی ہوگی، کیونکہ وہ دھوکا دے رہی ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے مذہب کو اور اپنے رب کو۔ آپا اس کی آواز نہ سن سکتی تھی، کیونکہ اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ارے لڑکیوں، اٹھ بھی جاؤ، کوئی اور کام کرنا ہے یا نہیں؟ اور عائشہ، تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی کیا؟ کتنی چھٹیاں کرو گی؟ اور اماں نے کچن کی کھڑکی سے سر نکال کر انہیں ڈانٹا، جو صحن میں ہی کھلتی تھی۔ عائشہ ان کی آواز پر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اماں کل جاؤں گی۔ وہ جو عبد الرحمن کا سامنا کرنے کی ڈر سے گھر میں قید تھی، اب وہ ضرور جائے گی، کیونکہ یہی اس کی سزا تھی کہ وہ روز اسے دیکھے، روز مرے اور روز جیے، پل پل اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ یہ سزا تو اسے بھگتنا تھی جب تک رب معاف نہیں کر دیتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔